حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 پسندیدہ چیزیں اور ان کے بے شمار فائدے۔ سمجھدار عورتیں یہ چیزیں ضرور استعمال کریں گی۔ نمبر 1، انجیر بڑھاپے کو روکتی ہے۔ نمبر 2، گوشت جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، کدو دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں سے بھری وہ راہ گزر ہے جہاں سے ہمیں دامن بچا بچا کے گزرنا ہوتا ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ دنیا کی زندگی وہ خاردار راستہ ہے جہاں سے دامن بچا کر جو گزر گیا اس نے امان پائی۔ زندگی کی حقیقت ایک زرد پتے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خدا بزرگ و برتر نے دنیا کی زندگی کو امتحان گاہ یا میدان عمل کے طور پر ہمیں نوازا ہے۔ اس دنیا میں پائی جانے والی ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت نظام کائنات کا پہیہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ ریاضت کی۔ پھر بھلا اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کی بنیاد ہی رضائے الہی کا حصول ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی سراہے ہے اور تم مسافر ہو۔ سو دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم مسافر ہیں جو ایک متعین مدت کے لیے یہاں قیام پذیر ہیں۔ اس دنیا میں زندگی بے بندگی شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو اس درجے کو نبھانا سب سے اہم ہے۔ زندگی کی حقیقت روپے پیسے بلند عمارات کھڑی کر لینے، روز نئے ملبوسات پہن لینے سے منسوب نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی رضا سے منسوب ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے منسوب ہے۔ ہماری زندگی ان اعمال کے ساتھ منسوب ہے جو ہم اس عارضی دنیا میں کریں اور اس کا بدلہ ابدی دنیا میں پائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دنیا کی زندگی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سو دنیاوی زندگی کی حقیقت نظر کا دھوکہ ہے، جتنی جلد اس دھوکے سے نکلا جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ابھی عمر پڑی ہے، ذرا دنیا کے مزے تو چکھ لیں، تو فریب دہی ہے اپنی زندگی کے لیے، کیونکہ ہر زندگی کو فنا ہونا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جلد یا بدیر پھر کیوں وقت ضائع کیا جائے، کیوں دنیاوی لذتوں میں کھو کر اپنی لذتوں سے محروم ہوا جائے۔ انسان کی بنیاد مٹی ہے اور آخرکار اسی مٹی میں ہو جانا ہے۔ چنانچہ ہماری زندگی کی حقیقت 2 گز گبر کی مٹی ہے اور ہمارے اعمال ہیں جن کی بدولت یا تو ہم اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا سکتے ہیں یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو کوشش کیجئے اس دور پرفتن میں خود کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑے رکھیں تاکہ ہماری اصل اور ابدی زندگی کی حقیقت جنت کے باغ ہوں۔ ہم میں سے ایسا کون ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند نہیں ہے، لیکن زندگی کو کامیابی کی شاع پر کیسے گامزن کیا جائے اس بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے تو پریشان مت ہوں، کیونکہ مندرجہ ذیل آپ کے لیے زندگی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے کچھ بہترین اصول پیش کیے جا رہے ہیں، جن پر عمل کیا جائے تو آپ کو یقینی طور پر بہت سے ضروری سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہر تکلیف انسان کو سبق سکھاتی ہے جو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ انسان تکلیف اٹھاتا رہتا ہے، سبق سیکھتا جاتا ہے اور ہر تکلیف سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد انہیں تکالیف کے باعث ایک باشعور اور تجربہ کار انسان بن جاتا ہے۔ جبکہ خوشیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ انسان کو کچھ نہیں دیتی، بلکہ اگر انسان کا خود پر قابو نہ ہو، مناسب رہنمائی اس سے میسر نہ ہو تو خوشیاں انسان کو گمراہ بھی کر جاتی ہیں۔ لہٰذا پھول کی نامناسب پائیدار پتیاں کس کام کی ہیں؟ اصل تو کانٹے ہیں جو انسان کو شعور کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سرمایہ عمر بھر کام آتا ہے، بلکہ اگلی نسلوں کی تربیت کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ پھول کی پتیاں جلد سوکھ جاتی ہیں لیکن کانٹے سدا بہار ہوتے ہیں۔ بے ضمیر انسان کے اصولوں سے آزاد زندگی نہایت سہل ہوتی ہے، کیونکہ وہ پانی کی طرح ہر جگہ سے راستہ بنا کر نکل جاتا ہے، لیکن اس کا مقدر ہمیشہ نصیب کی پتیاں ہوتی ہیں۔ رفت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بہترین اصول کا پابند بنائیں، زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لمبی زندگی چاہتا ہو تو صبح کو کھانا جلد کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھیں۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ قرض کم لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کی امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ کھجور کی 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقع کے 20 دانے کھاتا ہے
وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا، اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتے ہیں، اور یہی عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراجات ہوتا ہے۔ مچھلی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ابن تین کہتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ عرب کسی چیز کو کھانے میں کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی قلت رہتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شریعت میں کچھ حیوانات حلال ہیں اور کچھ حرام، اور عرب کسی جانور کو حرام نہیں جانتے تھے، تو جو چیز بھون کر یا پکا کر پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، اس لیے آپ پوچھتے تھے۔ میزبان کی طرف سے جب کھانا پیش کر دیا جائے تو جلدی سے کھانا شروع کر دیں، اس لیے کہ مہمان کی عزت افزائی اسی میں ہے کہ جلدی سے اس کے لیے کھانا پیش کر دیا جائے، اور میزبان کی سخی ہونے کی علامت ہے کہ وہ جلدی سے کھانے کو قبول کریں، اس لیے کہ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔ چنانچہ مہمان پر لازمی ہے کہ وہ میزبان کے دل کو جلدی سے کھانا شروع کرتے ہوئے مطمئن کر دیں۔ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ سے مراد کھانے کی ابتدا میں صرف بسم اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ام کلثوم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی طرح عمر بن ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں جب چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا، اور میرا ہاتھ پوری تھالی میں گھوم رہا تھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا مسلمان پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ اس شکل میں ہے جب کوئی عذر نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ممکن نہ ہو، جس سے بیماری یا زخم وغیرہ، تو بائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نیز اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جو شیطانی کاموں سے مشابہت رکھتے ہوں۔ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا انسان کے لیے مسنون ہے کہ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھائے اور دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر نہ اٹھائے، اور نہ ہی کھانے کے درمیان میں سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا تھا، لڑکے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ ویسے بھی کھانے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے سے کھانا بری عادت ہے اور مروت کے خلاف ہے، اور اگر سالن وغیرہ ہو تو ساتھ بیٹھنے والا زیادہ کوفت محسوس کرے گا۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے کھانے کے کنارے سے کھاؤ، درمیان سے مت کھاؤ، لیکن اگر کھانے کی اشیاء کھجور اور دیگر اسی قسم کی دوسری اشیاء ہو تو علماء کے نزدیک تھالی وغیرہ سے ہاتھ کے ذریعے مختلف کھانے کی اشیاء لی جا سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد صرف پانی سے ہاتھ دھونے پر سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن ارسلان کہتے ہیں، ایک جڑی بوٹی یا صابن وغیرہ سے ہاتھ دھونا بہتر ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا مستحب ہے، چاہے انسان باوضو ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے سے فراغت کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، جیسے بشیر بن یساس وعید بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ صاحبہ نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو خیبر سے کچھ فاصلے پر ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، لیکن سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھا لیا۔ ہم نے بھی ستو کھایا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور کلی کیا، اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی نماز ادا کی۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت یہ ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں 3 سے زیادہ انگلیاں کھانے کے لیے استعمال کرنا بری عادت ہے، اور ویسے بھی لقمہ پکڑنے کے لیے 3 اطراف سے پکڑنا کافی ہے، اور اگر کھانے کی نوعیت ایسی ہو کہ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنی پڑیں تو چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو کھانا، اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کر اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے اسے کھا لے، اور شیطان کے لیے مت چھوڑے، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتہ کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے،
اس لیے یہ ممکن ہے کہ اسے لقمے میں برکت ہو جو گر گیا تھا، چنانچہ اگر لقمے کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کھانے کی برکت چلی جائے۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، آپ کی ان غذاؤں کو کھایا کرتے تھے۔ ان غذاؤں کے کچھ فائدے بھی آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، انجیر بڑھاپے کو روکنے اور آنتوں کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، گوشت جسم کو طاقتور بنانے والا ہے اور پروٹین کا اچھا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، کدو دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا اور ہاضمے کے مسائل کے لیے مفید ہے۔ نمبر 4، نبیذ دل اور دماغ کے لیے مفید اور پیٹ کی صفائی کرتا ہے۔ نمبر 5، شہد مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ نمبر 6، زیتون دل کی صحت کے لیے مفید ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ نمبر 7، کھجوریں جسم کو طاقتور بناتی ہیں اور روزے کے افطار کے لیے بہترین ہیں۔ نمبر 8، تلبینہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 9، دودھ وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہڈیوں اور دانتوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 10، گھی ہاضمے کی صحت کے لیے مفید اور جسم میں گرمی کو کم کرتا ہے۔ 11، جو کی روٹی ہڈیوں اور دانتوں کے مسائل سے بچاتی ہے۔ نمبر 12، انگور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اور بڑھاپے کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 13، سرکہ کھانے میں شامل کرنے سے گھر میں غربت نہیں آتی اور صحت کے فائدے فراہم کرتا ہے۔ نمبر 14، انار وٹامن سی سے بھرپور، ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید اور یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میانہ روی کو اپنانے کی تلقین کی اور ایک صحت مند زندگی کی بنیاد سادہ اور متوازن خوراک پر رکھی۔ یہ چیزیں آج کی جدید سائنس سے بھی تصدیق شدہ ہیں، جو ان کی افادیت کو ثابت کرتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھل ہیں، تو یہ بہترین کیسے نہ ہوں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، لیکن آپ ان چیزوں کو میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ 1 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار جا رہے تھے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے پاس گئے، ان صحابی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کاش اگر اس جگہ پر چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 90% جتنے بھی دنیا بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ ہے موٹاپا، دوسری وجہ ہے زیادہ خوراک لینا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں باتیں بتائی تھی، اگر صرف ان 2 باتوں پر عمل کر لیں، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے اوپر سے چھانے نہ دیں، تو یقین مانیں دنیا میں 90% ڈاکٹرز اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کا علم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا پتہ چلا، تو یقین مانیں ان کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی ہیں۔ لیکن بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ تو ہیں، لیکن ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یقین مانیں جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔